अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाज़रीन, 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के तनाज़ुर में मज़ीद 2 हलकों के मतलब आज हम आपको आगाही देंगे। और पंजाब के उन 2 हलकों में पहले नंबर के ऊपर हम बताएंगे लाहौर के इंतहाई अहम तरीन हलके PP 167 167, NA 133 का ये झेली हल्का है। इसके मतलब लेटेस्ट आपको अपडेट देंगे और इसके साथ साथ फर्दर हम आपको आगाह करेंगे PP 83 PP 83 खुशाब। नाज़रीन, ये 2 हलके आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। तो सबसे पहले चलते हैं लाहौर और जानते हैं लाहौर में ताज़ा क्या सूरत हाल है और किस जमात के उम्मीदवार को किसके ऊपर बरतरी हासिल है। नाज़रीन, लाहौर के हलका PP 167 में 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नज़ीर अहमद चौहान बल्ले के निशान के ऊपर जीते और उनके हासिल करदा वोट थे 40,680। नाज़रीन, ये एक रीज़नेबल वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से गेन किया, बटोरा। और उसके जो बरक्स मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे, लाहौर में अपने गढ़ में हासिल कर पाए वो वोट 38,444। ये वोट हासिल किए थे PMLN के कैंडिडेट मियाँ मोहम्मद सलीम ने। नाज़रीन, ये कोई लगभग 2,000 वोटों के डिफरेंस से नज़ीर अहमद चौहान साहब यहाँ से लाहौर से सुरखरू हुए 2018 के इलेक्शन में बल्ले के निशान के ऊपर। नाज़रीन, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन लाहौर के बेशुमार हलकों में बेहतर परफॉर्म किया, उनमें ये भी हल्का शामिल था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि NA 133 का ये झेली हल्का है। ये वही हल्का है जहाँ से परवेज़ मलिक साहब सीजनल पॉलिटिशियन मुस्लिम लीग नवाज़ के अरसा दराज से इलेक्शन लाहौर के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ते आ रहे हैं। यहाँ से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और एजाज चौधरी उनके मद्दे मुकाबल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहलवान थे एजाज अहमद चौधरी, वो बआसानी मात खा गए मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट परवेज़ मलिक से ऊपर वाले हलके में, और नीचे वाले हलके में उसके बरक्स जो मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे वो मात खा गए नज़ीर अहमद चौहान। इस हलके में TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी 2018 के इलेक्शन में 6,286 वोट लिया। इस हलके में तहरीक लब्बैक का भी अच्छा खासा वोट है और मतवक्का तौर के ऊपर जो तहरीक लब्बैक का वोट है यहाँ पे वो तकरीबन कोई 10 से 12,000 तक और रीज़नेबल वोट है। और ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है किसी की हार और जीत में। दूसरा नाज़रीन, ये वही हल्का है जहाँ से पिछले दिनों शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने इलेक्शन लड़ा और जमशेद इकबाल चीमा साहब को यहाँ से मैदान में उतारने की कोशिश की गई, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी की वजह से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सके। लेकिन शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने जो वोट लिए वो एज़ कम्पेयर टू परवेज़ मलिक साहब तकरीबन निसफ के लगभग थे। तो वोट मुस्लिम लीग नवाज़ का उस ज़िमनी इलेक्शन में जो कि वफ़ात के बाद परवेज़ मलिक साहब की हुआ, वो हैरत अंगेज़ तौर पर निसफ रह गया। अब नाज़रीन, जो नज़ीर अहमद चौहान साहब हैं, ये उम्मीदवार हैं PDM की तमाम जमातों के और मुस्लिम लीग नवाज़ ने इनको टिकट अलॉट कर दी है और ये शेर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियाँ मोहम्मद सलीम साहब यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ के 2018 के उम्मीदवार थे। अब बददिली वर्कर्स में फैल जाती है जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हों, मेहनत की हो, कि कोई रातों रात आए और टिकट बटोर के साइड पे हो जाए और आप सिर्फ तालियां बजाने के लिए रह जाएं या आप जो फंक्शन है उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। बहरहाल ये एक इंटरनल अफेयर है मुस्लिम लीग नवाज़ का। अब कर लेते हैं इसके ऊपर बात के करंट सिचुएशन क्या है। नाज़रीन, अभी जो नज़ीर अहमद चौहान हैं वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं। शेर का निशान इनको जारी कर दिया गया। चंद ही टिकटें जारी की हैं मुस्लिम लीग नवाज़ ने, जिनमें से एक टिकट नज़ीर अहमद चौहान को भी मिली है। शेर के निशान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे। और आपको बखूबी पता है कि इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी है और आतिफ चौधरी इस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे नज़ीर चौहान के मुकाबले में। बड़े पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आतिफ चौधरी और बड़े उन्होंने वलवले के साथ 2013 का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन कोई खातर ख्वाह कामयाबी समेट नहीं पाए थे और कोई अंडर 30,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। लेकिन इस हलके से वो आगाह हैं और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे
اور پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن 2013 اور 2018 کی نسبت اب بہتر ہے لاہور میں کافی زیادہ، اور خاص کر کے جو سینٹرل لاہور ہے، لاہور کا شہری علاقہ ہے، وہاں پہ تحریک انصاف کا ووٹ کافی بہتر ہے۔ تو اس حلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار بلے عاطف چودھری اس حلقے سے ایم پی کا پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہیں۔ ناظرین، ہم نے جو بھی تجزیہ کرنا ہوتا ہے اس کو میرٹ پہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو بھکر میں بتایا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو ایج حاصل ہے۔ ہم نے ہر کانسٹیچوئنسی میں جدھر جدھر آپ کو جس کو ایڈوانٹیجز تھے، جس کو ڈس ایڈوانٹیجز تھے، وہ آپ کے سامنے رکھے۔ حتمی فیصلہ 17 جولائی کو عوام کے ووٹ سے ہونا، یہ ایک تجزیہ ہے، یہ ان بائس تجزیہ ہے۔ اس لیے ان بائس ہے کہ ہم حقائق کے اوپر مبنی کر رہے ہیں، 2013 2018 کا ریفرنس دے رہے ہیں، اور پھر اس میں ساتھ ساتھ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو ہم آگاہ کر رہے ہیں آپ کے۔ آپ اس کو ایگزامن کیجئے گا 2020-22 پہ جو 17 جولائی کو الیکشن ہونا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے گا۔ تو اس لیے کچھ دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں اس طرح کے کہ شاید ہم کوئی مطلب کہ دیکھیں سمپتھیز، آپ کسی کے ساتھ اگر کوئی وکٹم ہو تو سلائٹلی ہر بندے کی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں۔ آپ نے حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیلنگز کو ایک سائڈ پہ رکھیے، لیکن پھر بھی آپ نے جو میرٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور آپ نے جو حقائق سامنے دے کے آنا ہے عوام کے سامنے، بالکل فیکٹ کے اوپر ہونے چاہیے۔ اور فیکٹ یہ ہے، آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ عاطف چودھری نیو ہے اس حلقے میں، لیکن نذیر چوہان بھی کوئی توپ چیز نہیں ہے، انہوں نے بھی بس ایک ہی الیکشن جیتا ہوا ہے، اور یہ کوئی بلڈ آف مسلم لیگ نواز بھی نہیں ہے، تحریک انصاف میں تھے، مسلم لیگ نواز میں گئے ہیں، تو کوئی پاپولر ووٹ ان کو نہیں پڑنے والا۔ اور عاطف چودھری ایک پرانے ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور تحریک انصاف کا بلڈ ہے، ان کو ووٹ پڑے گا۔ ناظرین، یہ ہمارا بلاگ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے 167 میں۔ عاطف چودھری بہت اچھی پوزیشن میں ایفرٹ کر رہے ہیں، اور پوری تحریک انصاف جم کے یہ مقابلہ کرے گی۔ حماد اظہر بڑا کی رول پلے کر رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بڑی ایکٹیو ہے، شفقت محمود صاحب، تحریک انصاف کی ساری قیادت۔ آپ کو اگر یہ الیکشن جو ہے یہ اگر فری اینڈ فیئر ہوا تو جو ہمارے جتنے بھی یہ ولاگس ہیں ان الیکشنز کے متعلق وہ قریب قریب ہوں گے۔ تو آپ نے ان کو 17 جولائی کو ایگزامن کر لیجئے گا رات کو 12-1 بجے کہ ہماری کدھر کدھر کی پروڈکشن تھی وہ رانگ تھی، لیکن اس وقت تک آپ اس کو تھوڑا سا ہولڈ پہ رکھیے۔ اب ناظرین، دوسرے حلقے کی طرف چلتے ہیں۔ جو دوسرا حلقہ ہے وہ پنجاب کا PP 83 خوشاب کا ہے۔ یہاں سے 2018 کے الیکشن میں جیتے تھے ملک غلام رسول سنگھا، جنہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 69,036، اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ نواز کے امیدوار نے ووٹ حاصل کیے تھے 47,764۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آزاد امیدوار تھے ملک ظفر اللہ خان بگٹی، انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 10,876۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر آئے تھے دلدار حسین رضوی، TLP کے یہ کینڈیڈیٹ تھے تحریک لبیک پاکستان کے، جنہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 9576۔ ناظرین، ان تمام کے ووٹ جو نیچے والے ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور جو تیسرے نمبر کے امیدوار تھے ملک ظفر اللہ خان بگٹی اور دلدار حسین رضوی TLP کے، ان کے ووٹ ملا بھی لیے جائیں تینوں کے تو تب بھی ملک غلام رسول سانگا کے ووٹ زیادہ بنتے ہیں۔ کمفرٹیبلی انہوں نے یہ الیکشن جیتا تھا، اچھے مارجن سے جیتا تھا، آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا تھا، اور بعد میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا تھا۔ ناظرین، اگر 2018 کے الیکشن کا جائزہ لیا جائے تو بہت مضبوط امیدوار نظر آتے ہیں غلام رسول سانگا، کیونکہ بہت بڑے مارجن سے انہوں نے یہ الیکشن جیتا تھا 2018 کا۔ لیکن ناظرین، صورتحال قطعی طور کے اوپر اس وقت تبدیل ہو گئی جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اس حلقے سے جو اپنا امیدوار میدان میں اتارا، ٹکٹ کا کرۂ فال نکلا عمر اسلم اوان کے چھوٹے بھائی حسن اسلم اوان کے نام کا۔ ناظرین، عمر اسلم اوان پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ ورکر ہیں اور MLA ہیں خوشاب سے، اور انہوں نے سمیرہ ملک کو یہاں سے 2018 کے الیکشن میں 30,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی۔ ایک بڑے مارجن سے انہوں نے سمیرہ ملک مسلم لیگ نواز کی کینڈیڈیٹ کو شکست دی۔ ناظرین، خوشاب کے شہر کی 2 سیٹیں ہیں، خوشاب کی دونوں MLA کی سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہیں 2018 کے الیکشن کمفرٹیبلی۔ اب ناظرین، اس MLA کی 2 سیٹوں کے نیچے 3 سیٹیں ہیں MP کی، ایک ہے PP 82، یہاں سے
خوشاب 1 سے فتح خالق پاکستان تحریک انصاف کے 2018 کے امیدوار تھے، یہ بھی بڑے مارجن سے 2018 میں کمفرٹیبلی صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتے۔ دوسرے حلقہ ہے یہاں پہ PP83 خوشاب 2، یہاں پہ ملک غلام رسول سانگا یہ جیتے 2018 کا الیکشن کمفرٹیبلی بڑے مارجن سے لیکن آزاد حیثیت میں۔ ناظرین تیسرا یہاں پہ حلقہ ہے PP84 خوشاب 3، یہاں سے محمد وارث شاد الیکشن جیتے اور یہ الیکشن بڑا نیک ٹو نیک بڑا کلوز کمپٹیشن ہوا۔ یہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے جیتنے والے محمد وارث شاد، اور ان کے مد مقابل جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ چند ہزار ووٹوں سے مات کھا گئے ان کے 2018 کے الیکشن میں۔ تو یہ اگر ہم اس کا پوری تصویر دیکھیں، پورا جائزہ لیں، پوری سکرین کو جائزہ لیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے خوشاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا سٹرانگ ہولڈ ہے، اور عمر اسلم اوان کے بھائی کو حسن اسلم کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ بڑا دور اندیش اور بڑا مؤثر ثابت ہوگا۔ اور اب اس حلقے میں گو کہ جو ملک غلام رسول سانگا ہے وہ بڑے ریزنیبلی جیتے ہوئے ہیں 2018 کا الیکشن، لیکن اب ان کے لیے یہ الیکشن ترن والا ثابت نہیں ہوگا، اور یہ الیکشن اب تحریک انصاف بڑی بہتر پوزیشن میں آ چکی ہے، بڑا اچھا میچ ہو چکا ہے، نیک ٹو نیک مقابلہ ضرور ہوگا PDM کے امیدوار کے ساتھ، لیکن فتح تحریک انصاف کے امیدوار سے زیادہ دور نہیں۔ جسٹ 17 جولائی کو آپ نے دیکھنا ہے، 17 جولائی کو اس حلقہ کا خاص طور کے اوپر آپ نے جائزہ لینا ہے۔ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں حسن اسلم اوان یہاں سے بہت اچھا پرفارم کریں گے، بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے ان کا اس ایریا میں، کیونکہ غلام رسول سانگا کا اب ووٹ بھی کافی بڑھے گا، کیونکہ ساری جماعتوں کی حمایت تو ان کو PDM کی حاصل ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نواز کا ووٹ بھی ان کو پڑے گا۔ لیکن ناظرین پھر بھی یہ میچ بہت ٹف ہے، یہاں پہ 50-50 کا میچ ہے، چانسز یہاں پہ تحریک انصاف کے اب بن گئے ہیں، پہلے تو بالکل میچ میں نہیں تھے، لیکن کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کے بعد میں تگڑا پہلوان میدان میں اتارا ہے انہوں نے، اور اب 17 جولائی کو بہرحال اس کا فیصلہ بڑے کلوز کمپٹیشن میں سامنے آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔